مرزا جہلمی صاحب نے مسند احمد کے حوالے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی۔ بقول مرزا جہلمی صاحب یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کی خلافت راشدہ۔ اس کے معنی بعد وہ سعید بن جمحان تابعی کا بیان نقل کرتے ہیں، جس میں ہے کہ سعید بن جمحان کہتے ہیں، مجھ سے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدت خلافت شمار کرو تو یہ تمام مدت کل 30 سال ہے۔ ان دو روایات سے مرزا جہلمی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ علی منہاج النبوہ خلافت کی مدت 30 سال ہے، جو کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم پر محیط ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور ما بعد کے ادوار مہدی موعود تک کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جابرانہ بادشاہت کے ہیں۔ ہاں، دوبارہ امام مہدی خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ دونوں روایات کئی وجوہ سے ساقط الاعتبار ہیں، یعنی ناقابل حجت ہیں۔ ان سے یہ استدلال کرنا یا تاثر دینا کہ علی منہاج النبوہ خلافت کی مدت 30 سال ہے، کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر کے مبعوث کیا، تاکہ یہ پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے، مشرک ناپسند کریں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعویٰ کر رہے ہیں دین حق کے غلبے کا دنیا میں، اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، جو مشن دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ یہ تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دیگر ادیان پر اس دین حق کا غلبہ۔ اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے کہ مدت خلافت 30 سال ہے، تو پھر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوالیہ نشان آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام رہے، 30 سال تک صرف اور صرف دین کا غلبہ رہ سکا، اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دورہ تھا، باطل کا راج تھا۔
اور خالق کے کائنات بھی نعوذ باللہ من ذالک اپنے ارادے میں ناکام رہا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس دین کو دنیا میں غالب کروں گا، اس کو پورا کروں گا۔ تو 30 سال سے زائد اللہ اس دین کو دنیا میں غالب نہ رکھ سکا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایسا سمجھ لیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑی وجہ ان روایات کے ساقط الاعتبار یا ناقابل حجت ہونے کی یہ ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زد آتی ہے، اس لیے یہ روایات درست نہیں ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سعید بن جمحان تابعی کے متعلق اگرچہ امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور دیگر نے کہا کہ یہ قابل حجت ہے، لیکن امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ سعید بن جمحان کے متعلق رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فی حدیث ہی عجائب، وہ اس کی حدیث میں کئی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب میں یہ بحث موجود ہے۔ اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، سعید بن جمحان کی حدیث کو لکھا تو جاتا ہے لیکن بطور حجت نہیں لیا جاتا۔ امام ساجی فرماتے ہیں کہ لا یتابع علی حدیث ہی، اس کی حدیث پر پیروی نہیں کی جاتی۔ تو دوسرا سبب یہ ہے اس روایت کے ساقط الاعتبار یا ناقابل حجت ہونے میں کہ سعید بن جمحان تابعی کے متعلق امام بخاری جیسی شخصیت یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ فی حدیث ہی عجائب، وہ اس کی حدیث میں کئی عجیب و غریب باتیں ہیں، جبکہ وہ قرآن کریم کی صریح آیات اور نصوص ہی کے برخلاف ہے۔ تیسری وجہ ان روایات کے ساقط الاعتبار اور ناقابل حجت ہونے کی یہ ہے کہ ابو حازم بیان کرتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں، اور میں نے ان سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاسی رہنمائی ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یقیناً خلفاء ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہو، ان خلفاء کو ان کا حق دو، بلا شبہ اللہ ان خلفاء سے سوال کرے گا اس متعلق جس کا اس نے انہیں نگہبان بنایا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 3455، صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 4773، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2871، مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 7619۔ اب یہ روایت واضح طور پر 30 سال مدت خلافت کا جو تصور ہے اس کی نفی کر رہی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، خلفاء ہوں گے، خلیفے آئیں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ بات 30 سالہ خلافت کی نفی کرتی ہے کہ مدت خلافت 30 سال ہے۔ لہذا تیسری وجہ، تیسرا سبب ان ہر دو روایات کے ساقط الاعتبار اور ناقابل حجت ہونے میں یہ ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔